بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی چند احادیث۔ پہلی حدیث، نیک لوگوں کی نیک لوگوں سے دوستی و محبت نیک لوگوں کے لیے ثواب ہے، اور برے لوگوں کی نیک لوگوں سے محبت نیک لوگوں کی فضیلت ہے، اور بدکار لوگوں کی نیکوکاروں سے بغض نیکوکاروں کے لیے باعث زینت ہے، اور نیکوکاروں کا بدکاروں سے بغض رکھنا بدکاروں کی رسوائی ہے۔ دوسری حدیث، جس عزت دار نے حق کو چھوڑا وہ ذلیل ہوا، اور جس ذلیل نے حق پر عمل کیا وہ صاحب عزت ہو گیا۔ تیسری حدیث، فقہا میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے آقا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ چوتھی حدیث، جس نے اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور پر نصیحت کی اس نے اس کو آراستہ کیا، اور جس نے اعلانیہ نصیحت کی اس نے اس کے ساتھ برائی کی۔ پانچویں حدیث، تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے، اور جو تم نے اس پر احسان کیا ہے اس کو یاد رکھے۔ چھٹی حدیث، جنگ و جدل نہ کرو ورنہ تمہاری عزت و آبرو ختم ہو جائے گی، اور مذاق و شوخی نہ کرو ورنہ لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی۔ ساتویں حدیث، دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اوپر کوئی شے نہیں، ایمان باللہ اور برادر مومن کو نفع پہنچانا۔ آٹھویں حدیث، غمگین آدمی کے سامنے اظہار خوشی کرنا خلاف ادب ہے۔ نویں حدیث، کینہ رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ ناراحت ہیں۔ دسویں حدیث، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی کلید جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ گیارہویں حدیث، نعمت کو شکر گزار کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، اور عارف کے علاوہ کوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بارہویں حدیث، تمہارے باادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسروں کی جس بات کو ناپسند کرتے ہو خود اس سے اجتناب کرو۔ تیرہویں حدیث، سخاوت کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور اگر اس سے بڑھ جائے تو فضول خرچی ہے، اور دور اندیشی اور احتیاط کی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو بزدلی ہے۔ میانہ روی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو بخل ہے، اور شجاعت کی بھی ایک حد ہے، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو تہور ہے۔ چودہویں حدیث، جس وقت قلوب مسرور ہوں علم و کمال ان میں ودیت کرو، اور جس وقت خالی اور متنفر ہوں ان کو چھوڑ دو۔ پندرہویں حدیث، جس رزق کی خدا نے ضمانت دی ہے اس کی طلب تم کو واجب عمل سے نہ روک دے۔ سولہویں حدیث، تقوی الہی اختیار کرو اور ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو۔ سترہویں حدیث، بچپنے میں بچے کی اپنے باپ سے جسارت اس کو بڑے ہونے پر آنخ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اٹھارہویں حدیث، تم کو کم ہونے والی عمریں ملی ہیں اور چند گنے چنے دن ملے ہیں، موت کسی بھی وقت اچانک آ سکتی ہے، جو خیر کی زراعت کرے گا وہ خوشی و نفع کاٹے گا، جو شر و برائی کی کاشت کرے گا وہ ندامت کاٹے گا، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ کاشت کرے گا، جو لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے نہیں بچے گا اور گناہ کرے گا وہ خدا سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔